کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز نال ذرا کٹھے نہ ہو جائیے جی۔ بسم اللہ جی۔ تھوڑی شفقت فرمائے ذرا مہربانی جی۔ ماشاءاللہ مالک سلامت رکھا۔ رحمان کریم اللہ حاضرین دے دل نیک مقاصد پورے فرما، پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما، بانیان معاونین حاضرین اس بستی نگری دے جمیع مرحومین دی بخشش اور بلند درجات فرما، آمین۔ سارے آکسو میرا مالک ماہ سیام ہے، عزتالا مہینہ ہے، برکتالا مہینہ ہے، جس وچ ایک سات تسبیح دے برابر ثواب ہے۔ میرا مالک اس ماہ مقدس وچ سچے دل نال توبہ کرنے دی توفیق عطا فرما، آمین۔ سارے آکھو دعا تھوڑے واسطے مانگ رہے ہیں۔ میرا مالک مقروضاں دے قرضے ادا فرما، حاجت منداں دی حاجت روائی فرما، دعا دی قبولیت اور مستجابت دی خاطر اول و آخر صلوات بلند آواز نال۔ یہ دی ایک کو ذرا گھٹ نہ کر لئیے، تھوڑا جانا شور دیندہ ہے۔ صلوات بلند آواز نال جی۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز نال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مالک سلامت رکھن۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز نال۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صلوات۔ بسم اللہ جی۔ برادران ایمانی، میرے نہایت ہی قابل قدر ذی وقار میرے شیعہ سنے بھائیوں، چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، جیسی محفل ویسی گفتگو حق بنتا ہے۔ آواز میری ٹھیک پہنچ رہی تو اڈے تک؟ جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ کافی ہو، ماحول سونا ہے، جتھے ملائکہ موجود ہومیں، جتھے آل محمد علیہ السلام موجود ہومیں، اتھے ظاہراً مجمع والے پاسے نہیں ویکھی دا، اتھے خلوص ہوئے، بس ڈیوٹی حاضری دی ہمنی چاہی دی جی۔ ساڑیاں بائی ساجد کوئی منزلہ اور ہیں، مالکاں دی نگاہ بچ کوئی مقام اور ہے۔ اور تو سونا ماحول عقیدت نال بیٹھے ہو، روحانیت نال بیٹھے ہو، افطاری تے کھجور ایک بھی ہوئے تے کام دے جاندی ہے۔ تھوڑے چہرے تا ٹھیک کرو نا، انجے گا لے نا جی۔ اور بندہ دا دل کرے کہ میں کلو کھاما تاں میرا روزہ افطار ہونا ہے، ایک بھی ہوئے تو تاں میرا روزہ افطار ہو جاندہ ہے۔ مجمع روزے میں تھوڑا بھی ہوئے نا
تے وہ بھی کافی سمجھو بندے یقیناً روزے دار ہوندے ہیں، پھر ریسٹ کرنی ہوندی نے، بس اپنی اپنی منزل ہوندی۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کوتبہ علیکم الصیام، کوتبہ دا معنی ہے لکھ دینا، تم پہ روزے لکھ دیے گئے، کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں تو یہی گلاں کرنی ہیں، تسی محبت فرماؤ تے یعنی دو لفظ نے دے وچ بڑے قدردان لوگ بیٹھے، دو لفظ، ایک آمنو، ایک متقین، اس تے ایک دو گزارشات کراندہ جی۔ یا ایوہ الذین، یا بھی حرف ندا ہے، یعنی رحمان بلا رہے ہے، ایو یہ بھی حرف ندا ہے، یعنی دو مرتبہ مالک بلا رہے ہیں، یا ایو ہو، یعنی ایڈا کو ضروری ہے نا رحمان جڑا بلا رہے ہے، یا ایو الذین، اے ایمان والو، یعنی اللہ قرآن ایمان آلن بلا رہے ہیں، اے ایمان والو۔ کوتبہ دا معنی لکھنا ہے، جڑا مفسرین نے تفسیر یا مترجم نے ترجمے چ لکھے ہے، تیمور بچڑے او لکھے ہے، کوتبہ دا معنی فرض کر دیے گئے، یعنی تم پہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض ہیں، کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، جو جب سے تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ اچھا موجود بھی جڑی امت ہے وہ بھی ایمان آڑے، انہاں تے بھی روزے لکھے گئے، فرض کیتے گئے، تے جڑیاں پہلی امتہ ٹر گئیاں انہاں تے بھی فرض ہان۔ یہ روزہ فرض کرن دی وجہ کی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگے قرآن دی آیت پہ دستی لعلکم تتقون، اللہ پیدا روزہ من فائدہ کوئی نہیں، میں توڑے تے فرض کر کے یہ ویکھنا چاہنا تم میں سے متقی کون بنتا ہے۔ آباد و شاد رہو، بہت شکریہ جی، کیا خوبصورت ماحول ہے، تم میں سے متقی کون بنتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ بندہ چوک اچ کھلوتے ہوئے نا روزے دی حالت اچ، تے اس بھائی دی اتنی داڑھی ہوئے، تے فقہ اہل سنت مسلک نہ تعلق رکھدا ہوئے، تو او دیاڑی چاہ پیا پیندہ ہوئے نا کسی ہوٹل تے بہ کے۔ خدا دی قسمیں میں زندگی پہلی دفعہ تیمور جملہ آکھاں لگا، کسے بندے آئی تک عابد حسین نہیں آکھیا مندہ تو صحابہ نے تو روزہ بھی نہ رکھ دا۔ بولو یار میں تھوڑے باتے گال کر رہا، مندہ ویکھوئے مندہ صحابہ نہیں تو روزہ بھی نہیں، دیاڑی چاہ پیا پیندہ ہے۔ آج تک منشا کہ میری زندگی تے گال نہیں ہوئی، ہو سکتا کسی تانا صحابہ دا دیتا ہوئے، بھائی ویکھو جی منتا دار صحابہ دا تے دیاڑی چاہ پیا پیندہ ہے، لسی پیا پیندہ ہے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، باوضو کھلوتا قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، قسم قرآن دی 11 بندے بھی اہل سنت مسلک فقہ جعفریتو ہٹ کے کھلوتے ہوں تے دیاری روٹی پہ کھاندے ہونا، تے کسے نہیں آکھیا مندہ صحابہ نے تے ویک دیاری روٹی پہ کھانا ہے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، آل محمد دا محب دیاری ایمی چاہ دا کوٹ پردہ ہوئے، سارا جہان کوڑو لگ دیتے آدھا ویک مندہ مولا علی نہیں تے روزہ بھی نہیں رکھ دا۔ توجہ ہے جی، آباد و شاد رہو جی، انہا ہتھان مولا سلامت رکھے۔ پیغام میرا پہنچ گیا جی، سارے بولو یہ گل ٹھیک ہے جی، تو صدعا فرمانی ہے۔ یہ دا مطلب بھی ہر بندہ نشانہ بناوے دا، ویکھو جی مندہ مولا علی نے مندہ اہل بیت نو ہے تو روزہ بھی نہیں رکھ دا، یا علی علی اللہ پڑھ دے تو دیاری ویکھو کھاندہ ہے روزہ بھی نہیں رکھ دا۔ میں بڑا حیران ہوئے تو بڑا میرے بات سے میں سوچے ہے کہ صحابہ دا نا سامنے رکھ کے تانا کیوں نہیں دین دے، تے مولا علی دا نا سامنے رکھ کے تے شیعن تانا لوگ کیوں دین دین۔ قرآن دی قسم میرے واسطے چوے تو بھائی ساجد میں نہ لین مولا امیر دی ذات تو قربان کر چھوڑا، کیونکہ مولا علی آج بھی چاندے نے کہ میرا مومن میرا شیعہ گناہگار نہ ہوئے۔
آباد رہو جی میرا محب گناہگار نہ ہووے سارے جان ویکھو جی ہے شیعہ دیاڑی اور اس سے نسبت انہوں سامنے رکھ کے چوتھے بادشاہ دا فرمان اقدس ہے پوری بستی میں ہمارا ایک شیعہ ہو سیر نہ سٹو کے پوری بستی میں ساڑھا ایک شیعہ ہے بندے آکھن نمازی پریزگارے روزہ دارے حاجی ایدی کیا بات ہے ایک کو نقص سے جڑا ہے شیعہ شیعہ نہ ہوندہ جانتی ہو جا بندے ہی کوئی نہیں ہومنا مولا فرمائے جو لوگوں کی نگاہ میں عیب ہے روزے دی حالت اچھ پڑھنا بڑی اوکھی بات ہوندی تو آٹے زینے چھے بے ٹیل نہیں لگدا اس تو گل اگاں جے اگاں ایک جے چوٹھی نسبت کسی معصوم ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاندے ہے صدقے بھائی آباد رہو حیدری اس واسطے بڑے محتاط رہنا پاؤندہ ہے قصیدہ بھی پڑھنا ہوئے تو او دے وچ بھی نسبت ٹھیک ہونی چاہی دیئے ربائی بھی پڑھنی ہوئے تو نسبت ٹھیک ہونی چاہی دیئے اس واسطے کہ ماہ رمضان کم از کم سیدھی گل ہونی چاہی دیئے او دے نال بچیاں نہیں لانیاں چاہی دیاں ہو سکتا ہے کہ خدا نے خاصہ من نسبت ماڑی ہو جائے تو پھر او روزہ باطل ہو جائے نا تو او صرف یہ نہیں بھی چلو ٹھیک ہے روزہ ہو نہیں رہا تو چلو بے سویرے رکھ لاندے نہیں 60 مسکینہ روٹی کھوانی تو جڑا بوئے دے اندر کھلو کے آکھیوں نہ آکھوں میں کار کوئی نہیں ہے تے ٹھیک ہو گیا ہے نا جی وہ 60 بندے ٹکر کی میں دے وے دا آئی تو بندہ لگ دا میرا دل میں افطاری ہے تیرے کول کرا کہ میں بھی کسے دے کرو کرنی ہے آج ہم کٹھے چلنے ہیں وہ 60 بندے نے دا مطلب یا ایک غلام آزاد کرنے ہیں یا 60 مسکینان روٹی کھوانی ہے تو یا 60 روزے رکھنے نے ایک روزہ باطل ہون نال وہ پھر بڑے احتیاط نہ ٹرنا پاؤندہ ہے اے وجہ ہے بٹیل دی وجہ نہیں ہے اے وجہ بندہ ڈردہ ذمہ دار جڑا ہے وہ ڈردہ بھی ہو سکتا ہے خدا نے خاصہ کوئی ایسی گل ہو جائے چلو اپنی طرف تو بندہ ٹھیک ہی کرے نا وہ مالک آپ بہتر جان دینے چوتھے بادشاہ فرمائے جو لوگوں کی نگاہ میں عیب ہے وہ عیب لے کے تم میدان محشر آ جانا وہ عیب جان دیو نا کہ یہ جرہ لوگاں دی نگاہ بچ عیب جی ہے شیعہ آنکھیں چاہیا ہاتھ چھایا یہ دی کیا بات ہے بر ہے شیعہ قسم قرآن دی امام فرمایا وہی عیب لے کے جو لوگوں کی نگاہ میں عیب ہے وہ لے کے میدان محشر میں آ جانا میدان محشر ہر بندہ اپنے امام کو تلاش کرے گا میں امام چل کے اپنے شیعہ کے پاس آ جاؤں گا اور پھر اس نے جنت جنج لے کے ویسا کما تضعف العروسا بیت زوجہا جی میں پہلے دن دلہن اپنے گھر آن دی اور تو سجان دیو کہ شان و شوکت نہ دلہن گھر آن دی اس انداز نہ جنت آل محمد اپنی ملکیت لے کے جاسن جیڑا شیعہ اچھا پھر کمال ہے اللہ پہتا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں ہون اے ویکھنا جڑے ایمان آلے اونا تے فرض نے ہون ایمان آلے کون ایتھے ایک میں قرآن دی آیت پڑھ دا ایک میں حدیث پڑھ دا تو منظر سامنے آ جائے تھی قرآن ہے کہ جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ قرآن کھڑا کیتے پیمبر دے ہوئے تھے آؤ پیمبر تو پوچھے وہ ایمان آلے کون ہیں جنگ خندق کی تو مولا علی علیہ السلام میدان علیہ پاسے ٹور رہے ہیں میں ساری جنگ نہیں پڑھنی میں ایمان دا فقط ایک معنی دسن لگا اور میں قرآن و حدیث سے روشنی وچے دسن لگا مولا امیر کائنات ٹورے نے عمر ابن عبد ود مقابلے تے ٹورے نے تے رسالت ماں فرمایا ہے ذرا بتاؤ کون جا رہا ہے کون جا رہا ہے تکڑے ہوئے آئے پیچھے تھوڑا جا صلاة خیر من النوم تکڑے ہوئے کے اتنے کی صلوات بلند آواز نال سارے اگے اتنے کی جی نے کوئی نہیں خیر ہے گوڑے پہ ہاتھ ہوئے تو نیندر آ جاندی تھوڑا جا فریش ہو جاؤ جی میں جلدی کر رہا جی انشاءاللہ مالک کوئی نہیں ہو جاندہ ہے روزہ ہوئے نا جی غنودگی جی ہو جاندی اچھا کون جا رہا ہے کچھ آکھا جی یہ تو اڈا بیرا جا رہے ہے زہرہ دا شوہر جا رہے ہے حسنین دا بابا جا رہے ہے
کعبے دا گہور جا رہے ہیں ایتھو وچو قرآن بول کے اٹھیا قرآن دا ہر حرف بولیا الف آ کے اول و آخر جا رہا ہے بے آ کے باب مدینۃ العلم جا رہا ہے تے آ کے تجلی نور خدا جا رہا ہے سے آ کے ثمر آیت مبالہ جا رہا ہے یہ آ کے حیدر و صفدر جا رہا ہے خی آ کے خورشید دلج صدف جا رہا ہے رے آ کے رازدار نبوت جا رہا ہے زی آ کے زینت دوش پیمبر جا رہا ہے شین آ کے شیفی میشر جا رہا ہے سواد آ کے سمسمان لا الہ الا اللہ جا رہا ہے زواد آ کے زرغام لا الہ الا اللہ جا رہا ہے تویں آ کے طاہر و اطہر جا رہا ہے زویں آ کے ظاہر و اظہر جا رہا ہے این آ کے علی ابن ابی طالب جا رہا ہے غین بول کے آدھی غالب علا کل غالب جا رہا ہے صدقے آباد رہو بہت شکریہ آباد و شاد رہو مہربانی جی صحابہ بھی تعارف کرایا کون جا رہے ہیں قرآن بھی تعارف کرایا کون جا رہے ہیں پیغمبر فرمائے آؤ مصطفیٰ کی نگاہ میں دیکھو یہ کون جا رہا ہے بھائی آخری جملے تے آ گیا مصطفیٰ کی نگاہ میں دیکھو یہ کون جا رہا ہے کائنات نبی کہ برز الایمان کلہو الال کل کفر آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے آباد رہو یہ مطلب مصطفیٰ کیا علی کل ایمان ہے 10% نہیں 20% نہیں 50% 99 بھی نہیں کلو یہ کل ایمان ہے ایتھے ایک جملہ آکھا توڑی محبتہ ویک کے قسم قرآن دی مہران پھالیا لیو بھائی ساجد بندے اس ابو طالب تے ایمان تے بات پہ کر دینے جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا جی دا پتر کل ایمان ہے اے صدقے بھائی یہ ہتھان مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہو جی جس دا بیٹا کل ایمان ہوئے او دے پیو تے شک بھئی کلمہ نہیں پڑھیا کیا بات ہے یہ دا مطلب مولا میرے کائنات ان کل ایمان یہ دا کل دا کل ایمان ان مولا علی علیہ السلام ہون ترجمہ کرو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ہون میں پھالیے والا بھی نہیں آکھ سکدا کیونکہ میرے سامنے پھالیے تو چوکھے تے جاڑے دے بیٹھے پھالیے دے 3-4 آن اللہ کی تے نکل گئے نے انہوں دے پسندہ کو ذاکر آوے دا مونا آ جان دے اللہ کرے ساڑی پسند مک جاندی ساڑی پسند فقط مالکان دا ذکر ہوندہ تے قرآن دی قسم جگڑے مک جاندے ساڑے یہ دا مطلب ہے آویخ لو جی ساڑے بانی چوکھے جے اگے بچڑا میرا بتیجے لگتا ہے احسان بھی اگے کرو اپنے بانیاں فون میں کہ کرو جی ویکھ لو جاڑا چوکھا بیٹھی آجے حالا مہربانی جی مہربانی ٹھیک ہے جی میں میرا بچڑے اپنا گھر رہے میری ایک بانی دی حیثیت ہے سچی بات ہے فقط ہے زبانی دعویٰ نہیں میرا اپنا گھر میں پروگرام ہے جس سے حکم ہوندے وہ صرف یہ ہے کہ 2-4 جی انہیں دی اج افطاری کرانی تے وہ خدا نے خاصا روزہ نہیں ٹوٹا ان جی افطاری کرانی جی ہاں ٹھیک ہے نا وہ ہونا وقت مولا دا لاکھ احسان ہے تے او اے ایمان والو ہون میں ترجمہ کرنے لگا اے ایمان والو جی ترجمہ پسند آوے نا تے مون داد دینی ہے سبحان اللہ بھی آکھنا تے ہاتھ بھی تھوڑے جے بلند کرنے تے پھر عبادت ہی عبادت ہے ہون ترجمہ سونا جا کرنے لگا اے ایمان والو یا اے ترجمہ کر لو اے علی والو اے صدقے بھائی آباد و شاد رہو اے علی والو ہون جملہ اوکھا تھوڑا جا لیکن سارے سفر کر رہے ہیں اے علی والو اشارہ تو سا نہیں سمجھنا تو کہیں سمجھنا اے علی والو کوتب علیکم السیام تم پہ روزے فرض ہیں اے ان میں آیت دا ترجمہ کر چھوڑی ہے اے علی والو تم پہ روزے فرض ہے ہووے بھی علی آڑا تے دیاڑی جنا لسی نال سرکیاں پار کے روٹی کھاوے وہ من اپنی منزل آپ ویکھ لوے قرآن پیدا اے علی والو تم پہ روزے ہون میں روزے آکھنے تے اگلا جملہ تو اے علی والو تم پہ روزے میرے تو پہلے میرا بتیجے لگ دیں علی مالک سلامت رکھنے بہت بڑے باپ تے بہت بڑے بیٹے بھائی مزمل شاہری ساڑھے بزرگ ان چاچو ان پیو ان ساڑھے
انہیں آخیا جی میں جانا، میں کہا بیٹا پڑھ لو، کیڑا فرق پاؤندا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مطلب ماشاءاللہ انہیں روزہ رکھیا ہی، تو روزے دی حالت میں دسنا بڑی احتیاط دی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، تم پہ روزے فرض ہیں، اور خدا دی قسم روزہ الصوم لی ویجز بہ، رحمانت یہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا فقط میں دوں گا۔ میں بھائی احسان بڑا حیران ہویا، یہ میں پڑھ کے جملہ برحمانت الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں دوں گا۔ یہ رحمان مہینہ اپنے ذمہ، روزہ اپنے ذمہ کیوں؟ روزہ میرے لیے ہے، یہ کیوں اپنے ذمہ لیا؟ وہ پھر میں ویکھیا آج دے ماحول کئی ایسے بجڑے نان دے بانے میں، تھوڑے چہرے ٹھیک کرو نا، نان دے بانے بھی ہو سکتا ہے جناب، وہ بندے دو وڑ کے نار چ تو روزہ دوان لگ گیا بیچارے، ان دو وے تاڑ وچ آن بھئی سبب لگے تو میں کو کوٹ پار لاں، دوجہ نہ ویکھے ایکی نہ ڈبکی ماری، ڈبکی اتلے موقع پایا بھئی وہ تو ڈبکی مار گیا، اس اتوں پانی رج کے پی لیا، وہ تھلے ڈبکی مار کے اس تھلے رج کے پی لیا، وہ تھلے نکلے آنج کر کے، ہو سکے ماشاءاللہ تھلے تے ازانہ ہو گئی ہیں، ہو سکے تو تکڑا اتے جماعت بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہون ٹھیک ہو گیا سلسلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مطلب ہے رحمان پیدا ہے، اگر کوئی چھپ کے، لوگاں تو چھپ کے، اگر کوئی چھپ کے، اگر کوئی اندر وڑ کے کچن دا بوہ بند کر کے اگر فریج نو ہاتھ پان دی کوشش کرے نا، تو پھر وہ فوریو دے ذہن جاوے کوئی نہیں دیکھ رہا، جس کا روزہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہے صدقے بھائی، اے نا ہتھان مولا سلامت رکھے، زندگی دراز ہوئے، جس کے لیے روزہ ہے وہ رحمان تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اس وقت رحمان کا الصوم لی ویجز بہ، روزہ فقط میرے لیے ہے اور جزا بھی اس کی میں دوں گا۔ اور خدا دی قسم میرے ویرو 11 مہینیاں وچ کسے عبادت اتنی جزا نہیں جتنے روزے دی جزا ہے، روزے دی۔ روزہ صبح سیری افطاری ہو گیا، سارا دن چپ، کھانا پینا نہیں، یہ دنا روزہ نہیں، یہ دنا روزہ نہیں نا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو زلیخا 7ویں کوٹھلی چ لے گئی، تو جناب یوسف علیہ السلام انج ویکھ رہے ہیں، انج زلیخا آکھیا سرکار ایک دفعہ سر چاؤنا تے میں نے ویکھو میں خوبصورت کتنی ہاں۔ جناب یوسف علیہ السلام پھر زمین والے پاسے ویکھ رہے ہیں، اس پھر آکھیا جی سرکار میرے پاسے اور کوئی نہیں ویکھدا پیا، تسی میرے پاسے ویکھو نا میں خوبصورت کتنی ہاں۔ قسم قرآن دی جناب یوسف بھائی جان ایک کو جملہ آکھے، کن آنکھوں سے دیکھوں یہ تو میری ہے ہی نہیں، اے کیا بات ہے، آباد و شاد رہو، انہا ہتھان مولا سلامت رکھے، ان آنکھوں سے دیکھو یہ تو میری ہے ہی نہیں۔ زلیخا آدھی تو ساڑھا جسم تو آڑھا چہرہ ہے تو آڑھے کھاں، انہاں کہا نا یہ بظاہر ادھر ہے، امانت اللہ کل شین قدیر کی ہے، ایدہ مطلب بے کہ اکھاتے پرہیز کرنا یہ روزہ ہے، ہاتھوں پہ پرہیز کرنا یہ روزہ ہے، فقط روٹی کھانا پینا اے نہیں ہے بھئی میں کھانا کچھ نہیں نا، تیری آنکھ دا بھی روزہ ہوئے، تیرے کان دا بھی روزہ ہوئے، تیرے ہاتھ دا بھی روزہ ہوئے، تیری سوچ اور فکر دا بھی روزہ ہو جائے۔ بہت مہربانی، آباد رہو۔ بہت بڑی توڑیاں زندگی ہیں ماتمی زدار، بہت بڑی شخصیت نا ایت اللہ مقدس اردبیل ایران دا ایک شہر ہے، اردبیل دے رہنے والے مقدس اردبیلی مشہور ہیں، جے محبت ہوئے تو میں قبلہ دی گال سنا ہوا، تو اسی کہتے ایتھے آجو نا ایک قدہ ویچ ایتھے آجو نا کے تو سا میرے ویر میرے کوڑ آجو نا تو سا محفل پکھائی ودے وے جا بس میں ہو ٹھیک سلوات سارے بلاند مہربانی بچے، ماحول بھائی احسان بن گیا ہے، سونا ماحول بن گیا ہے۔ مقدس اردبیلی، مقدس مشہوران مقدس، دو بندے ملن واسطے گئے تے نہر دے کنارے تے آپ اپنے کپڑے پہ توندے نے، ایت اللہ علامہ عالم ربانی اپنے کپڑے تو رہا،
دو بندے گئے انہیں کہا بھائی جان آخر جی اساں ایک مولانا صاحب نے مقدس سرد بیلی انہوں نے ملاقات کرنی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں جاننا انہوں نے ملاقات کرا لینے ہاں لیکن یہ کہ وہ مقدس بڑے نے تے جیڑا بندہ انہوں نے ملاقات کرتا ہے انہوں دا لباس پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے تواڈے کپڑے اس قابل نہیں کہ تسی انہوں نے ملاقات کرو اے چادرہ لاؤ نہ لک بنو اے کپڑے میں لا کے دیو اے کپڑے تونے تو میں صاف ستھرے کر دینا تو دینا سکا کے جناب اے کپڑے پھر تسی بھی چلو تو میں بھی چلنا تے پھر جا کے انہوں نے ملاقات کر لینے وہ نہر دے کنارے تے بہ گئے تے قبلہ جناب وہ کپڑے لے کے تے آپ انہوں دے کپڑے توتے سکا کے انہوں نے لو جی بالکل فریش وضو کرو بھائی انہیں دو وضو کیتا ہے فریش ٹھیک ہے جی ہے ماشاءاللہ صاف ستھرے کپڑے لو جی ہون تسی قبلہ مقدس صاحب نے ملاقات کر سکتے ہو ماشاءاللہ جی بھائی جان تواڈی کیا بات ہے تو ساتھ اتنا سن اس قابل بنایا اسی قبلہ دے متھے لگیے انہاں کہ میں ہی مقدس ہاں حکم کرو کیا ہے کوئی اس میں یار دا ساڑھے تکڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام دا فرمان اقدس ہے مجھ علی کی نگاہ میں سب سے مجاہد وہ ہے جو جھوٹا بھی نہ ہو پھر بھی معافی مانگ لے وہی دے گلہ سنیا کرو چنگیاں ہوتی ہیں جھوٹا بھی نہ ہو پھر بھی معافی مانگ لے اور پھر مولا فرمایا اس سے مجاہد وہ ہے جو اسے معاف کر دے اوہ مقدس صاحب نہر دے کنارے تے کھلوتے ہیں وضو کرن لگے تے بس آخری گل کرا جی سیب رڑدا آ گیا بڑا خوبصورت سیب وہ مقدس صاحب نے سیب نہر چو پکڑ لیا پکڑ کے ایک چک مارے انہیں تھوڑا جنال پیس لائے انہیں فوراں ذہن چاہیا یہ جس دا اے مالک اے سیب دا مالک میں تو کوئی اجازت نہیں لئی نیاز مولا پرکھیں اپنا ذہن ذرا میں سیب دے مالک تو پوچھیا نہیں ہو سکتا ہے راضی ہے یا نہیں اسی تراتی مالٹیں تروڑے کھو لینے ہیں نا آجے سارے امریکہ تو یہاں آکے ٹھیک ہے نا جی مولا شہنشاہ سب نے حفظ و مان چ رکھا او بھائی ساجد وہ سیب لے کے نا جڑا چک مارے آئے وہ ادھے ٹور میں جو پانی آ رہا تقریباً 2 4 5 7 کلومیٹر پیدل گئے اگیو باغے سیبہ دا باغ نظر آئے انہیں ویک ایک مالی کھلوتا ہے بندہ کھلوتا ہے اسا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام اسا کہ یہاں نہر دے کنارے تے کھلوتا ہے من سیب ملیا اسا کہ بالکل ساڑھے باغے دے تے اکھے میں یا تھوڑا جا کھاد ہے تے تو یا معاف کر دے تے یا میرے کوئی تے پیسے لے اسا کہ 100 بسم اللہ میں معاف کر دینا مگر میری مجبوری ہے اسی 2 پائیاں پارٹنر اس باغے چ اپنے حصے دا میں تو معاف کر دینا تے دوجا حصہ دوسرے بھائی دینا او دا کو پوچھ لو انہاں کہ او کتنا انہاں کہ جی تو رستہ دسیا او کم از کم جنا 3 دن پیدل لگے 3 دیاڑے پیدل لگے او پہنچ گئے اس مالک دے بوئے تھے دروازہ دکل باب کیتا ہے واقعہ یاد رہتے انشاءاللہ میرے حق اندر دعا کرے سو دروازہ شخص باہر نکلے انہاں کہ ہاں جی انہاں کہ جنا سیب آئی نہر دے کنارے تے ہاستے میں نہر چ رڑدا وہ میں تھوڑا جا کھا لیا باغ چ پہنچیا وہ تواڈے بھائی انہاں کہ ادھا حصہ میں اپنا معاف کر دینا تے دوجے جڑے بھائی نے ادھا حصہ تے انہاں دا نا باغ ادھا میرا تے ادھا انہاں دا ہے تے اے سیب بھی ساڈا سچ ہے انہاں تے ادھا حصہ معاف کر دیتا ہے تے یا تسی معاف کر دیو یا دی اجرت لے لو انہاں کہ معاف کرنا مگر میری ایک شرط ہے نیاز مولا سنیا جے میں روزے دی حالت سچی روایت پڑھ لیا جی میری ایک شرط ہے انہاں کہ بسم اللہ کیڑی شرط ہے انہاں کہ میری ایک بیٹی ہے اکھا تو نبینی کنا تو ڈوری زبان تو بول دی نہیں گونگی اس نے نکاح کرو تو میں اجازت دینا سیب کھا لو اس علاوہ میں معاف نہیں کر سکتا پریشان ہو گیا انہاں کہ مہربانی کرو تو انہاں کہ نہیں جی ساڈی یہ شرط ہے
اگر تسی شرط قبول نہ کیتی میدان محشر میں علا کل شین قدیر دے سامنے استغاثہ پیش کرے سا خدا دی قسم رونٹے کھڑے ہو جاندے ہیں ایت اللہ مقدس سردبیلی آدھنے کہ نہ میرے مالک کے شکایت نہ کریں ہوتے حساب مشکل ہے تو ٹھیک ہے تیری جڑی شرط ہے میں پوری کرنا نکاح ہو گیا نبینی ڈوری گونگی جو ہی جناب مقدس سردبیلی صاحب دے گھر انہاں دے زوجہ آ گئی وہ جرے عروسی وے داخل ہوئے تے نال ہی اس لڑکی دا باپ بھی وہ باغ دا مالک جڑا ہے وہ بھی پیچھے پیچھے ویڑے وچ کھلوتا ہے وہ جرے عروسی وے جدو مقدس صاحب داخل ہوئے نے اگے دنیا دی حسین و جمیل لڑکی بیٹھتے بیٹھی ویکھ رہی نظر ٹھیک ہے زبان ٹھیک ہے کان ٹھیک ہے وہ چیخ مار کے باہر نکلے باہر ویکھے تے لڑکی دا باپ کھلوتا اس آکھا تو میرے نے دھوکہ کیتا ہے تو تے آکھا نبینی ہے ڈوری ہے اور سکھے جی بالکل انجی میں ہون بھی انجی آنا آکھے وہ تے خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے وہ تے ویکھ رہی ہے خدا دی قسمیں جے شاعر دی شاعری تے داد دین دیو تے ایس جملے تے بھی داد آوے تے پھر حق کے اس لڑکی دے باپ آکھے جی انی تو مراد اے نہیں سی نبینی تو مراد ہے میں باپوں کی گواہی دینا آج تک ان اکھا نہ کسی غیر محرم نے اس ویکھیا اے صدقے بھائی اے نہ ہتھان مولا سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے ایس دن تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم نو اکھا نال نہیں ویکھیا کسی غیر محرم دی آواز اپنے کنہ نال نہیں سنی میں اپنی بیٹی دی گواہی دینا اس سال تک اس ٹائم تک اس زبان نال کسی غیر محرم نال بولی نہیں تے مقدس سردبیلی ہے کہ تو پھر کیوں شرط رکھی اگلا جملہ سن سو پورے واقع دا جگ جملہ اسے مقدس دے قدمت ہاتھ لا کے آدھا ہے میں اپنی بیٹی دا تقدس بھی ویکھ دا ہاس معیار بھی ویکھ دا ہاس میری بیٹی دے معیار دے مطابق رشتہ کوئی نہیں ملتا میں خوش نصیب اس مالک نے ٹور کے میرے گھر لے آندہ ہے ہوئے 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 معیار پیدا کر دنیا دی حسین و جمیل لڑکی ہوئے تو زمین والے پاسے ویکھے اشارہ کرے تو زمین والے پاسے ویکھ قسم قرآن دی جیڑا لڑکی لو نہ ویکھے میری نگاہ وچ اوہی مار دے کون جانے حقیقت کیا ہے اے آنکھ میدان محشر تیری دشمن نہ ہو جائے اے ہاتھ میدان محشر تیرے دشمن نہ ہو جائے مولا امیر کائنات نو وجہ اللہ آکھیا گیا ہے عین اللہ آکھیا گیا ہے لسان اللہ آکھیا گیا ہے کیوں اس واسطے مولا دی آنکھ نو ویکھ کے او یاد آندہ ہے مولا دے چہرے نو ویکھ کے او یاد آندہ ہے اتنے خوش نصیب ہو تساں کہ آل محمد جیسے سردار تو نصیب ہوئے تے پھر حق نہیں بندہ اہل علم دی تعریف کرنا ایک بندہ وہ کھلو کہ جس نے کلمہ بھی ٹھیک نہیں وہ لا پا کرے پھر اچھی انسانیت نہیں نا جی اہل علم لوگاں دی بڑیاں محنتاں جنہ دین ساڑھے تک ترتیب نہ پہنچائے مالک سب نے حفظ و مانش رکھیں بہت قدردانو ماتمی دی بہت بڑی عزت ہے بہت بڑا مقام ہے جدہ یہ ماہ مقدس دا چند نظر آیا ہے قسم قرآن دی ہار کسی روزیں دی مبارک دیتی ہے علی دی دی دا وین آیا ہے رو کے آدھی تسی تے مبارکہ دین دیو اے میری یتیمی دے جان چل گئے آباد رہو جو مالک میرے ویران دا خرچہ قبول ہوئے تو اڈا ٹور ہے مالک اپنی بارگاہ قبول فرمان الحمدللہ 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 میں مطمئنہ تو سونے انداز نہ میرے ٹوٹے پٹے الفاظ اپنے زینت دی زینت بنائے مالک چنگا بنائے مالک نمازی بنائے میرے تو پہلے عزت دار میرے بیرا پڑ گئے ہیں انی ماہ سیام نو میرے مولا نو ضرب لگی ضرب عیسائی نہیں ماری ضرب مسلمان ماری ان جگہ لینے سے سر اقدس تے ایک کی ضرب لگی بہنا نصیب ہو مجھے ایک کی ضرب لگی سر اقدس تے وہ پکھا میرے بیٹے ذرا نا پرا کر دیتے یا بند کر
چلو ٹھیک بند کر. اچھا ضرب لگی. ضرب پچھلی سائڈ تو نہیں سر چ لگی, سامنے آیا, سامنے آ کے اس کمینے ان ضرب ماری میرے. سر زخمی, پیشانی زخمی, سجی اکھ زخمی. سر زخمی, پیشانی زخمی, سجی اکھ زخمی. ایک سونا جا اشارہ کراں, مولا امیر کائنات نو سر اقدس چ ضرب لگی ہے نا, تے سر اقدس دی حالت انج بنی ہے. اور میرے پاس سے وے خود سمجھ آوے دی. سر اقدس دی حالت انج بنی ہے جی میں نماز فجر دے بعد قاری قرآن کھول دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ بھائی, مالک تو رہائی قبول کرے. اجے میں قاری قرآن کھول دے نا, انجے میرے ویر نات کے قرآن دے سر اقدس دی حالت بنی ہے. اچھا بے ساجد پھر میں کافی کتاباں پھیرے پڑھیا, وہ ہک کی ضرب ماری مار کے دوڑ گیا, کیونکہ پاک کاس نا 18 پتر ان مولا علی دے. متا عباس آ جائے, متا حسن آ جائے, متا محمد حنفی آ جائے, متا جناب حسین ابن علی آ جائے. آؤ نا کربلا لے پاسے منہ کر کے, ہائے حسین بادشاہ تیری اپنی قسمت, تیرے باپ نو ہک کی ضرب لگی آئی, کیونکہ قاتل نو پاک کا یہ 18 پتر ہیں. تو 10 محرم دی دیگر مظلوم کربلا نو شمر سائیاں کڈ کڈ کے ذبح کر دا رہے ہے, کیونکہ شمر کمینن پاک کا یہ غازی بھی ٹر گیا. بلہ بے بھائی مالک توڑے رہن قبول کرے. ان غازی بھی ٹر گیا, ان عباس, علی اکبر, جناب سارے جو ٹر گئے, اکلہ رہ گیا, سائیاں کڈ کڈ کے مرہندہ رہے ہے. مظلوم کربلا دا, مظلوم تا زخمی. اتھے بھی نجف پہنچو نا, نجف مولا امیر کائنات دی ذریعہ اقدس تے سنہری حروف عربی لکھی, السلام علیکہ یا اول المظلوم, او دنیا دا پہلا مظلوم, میرا تیرے تے سلام. پہلے مظلوم ہیں مولا علی علیہ السلام. حسین بادشاہ بہت بڑے مظلوم ہیں نا, مولا حسین تو ود مولا علی مظلوم ہیں. جدو میں سن 2018 میں زیارات تے گیا نا, اتھے کتاب جڑی مل دیئے بھئی ذریعہ دے اندر داخل ہونے تو اس تے زیارتاں لکھی ہوں دیاں اور دعائے اجازہ لکھی ہوں دی, پڑھ کے تو سا اندر داخل ہونے. اس کتاب تے 4 سلام لکھی ہوئے ہیں, تو سا جاؤ, میں جملہ میرے ذہن چ رکھ سو تے تو سا اے جا کے پڑھ لے. 4 سلام پہلا, دوسرا, جو تو چوتھا سلام میں پڑھے ہے نا, تے مولا امیر کائنات ایو جملہ لکھا, السلام علیکہ یا اول المظلوم. اور لوگوں میں دنیا دا پہلا مظلوم علی ابن ابی طالب ہاں. اگے عربی لکھی آئی, عربی میں پھر کاغذ سے لکھ کے لے آیا, وہ میں ترجمہ کر سکتا. بھائی جان مولا امیر کائنات فرمائے, میں وہ مظلوم ہوں جس کے سامنے میری زوجہ کو مارا گیا. میں صدقے جاواں, مالک توڑے ہائے قبول کرے, زندگی دراز ہوئے. بھائی یہ دا مطلب مولا علی علیہ السلام آدھنے میں وہ مظلوم ہوں جس سامنے میری زوجہ ماریا گیا, میرے پترہ نو ماریا گیا, میری دھیاں نو ماریا گیا, میرے گھر نو اگ لائی گئی. یار کیڑا مظلوم ویڑا میرے ویرو, پھر حق نہیں بن دے. ایڈے مظلوم ویڑے نو تسلیم کرنا چاہیے دے, ایڈے مظلوم ویڑے مقابلے تو نہیں نہ کرنے چاہیے دے. مولا امیر کائنات نو ضرب لگی ہے, ایک کمینہ ضرب مار کے دوڑیا ہے. بھائی جان وکھیا میں انشاءاللہ بشرط زندگی کو اللہ کے پڑھیا تو مکمل شہادت کی حکم دیتا تھا پرسا. ان چادر بچھائیے, چادر بچھا کے مولا امیر کائنات نو چادر تے لٹایا ہے. اس امام نو لٹایا جڑا ہر جنگ دا فاتح لٹایا ہے. پترہ چاہیا ہے, پترہ چاہیا ہے, 4 قدم جو پترہ چاہیا ہے. اچانک مولا علی علیہ السلام آدھنے میں نے کہیں چاہیا ہے, آدھنے ایک کونا مولا حسین نہ پیا ہے, دوجہ مولا حسن نہ پیا, ہائے تکار چھوڑ زندگی دراز ہوئے. تیسرا کونا محمد حنفیہ, چوتھا جناب عبداللہ. وکھے میرے پاس سے قسم قرآن دی دے ویچی وینے, میں شیخ پورے پڑھے پرسوں تے منظر کمال بن گیا ہے. جدہ بھائی عبد حسین مولا حسین بادشاہ تعارف کرائے نا, یہ حسن چاہے حسین محمد حنفیہ عبداللہ عباس, اس مولا علیہ السلام آدھنے میں نے ہر کوئی چاہوے, میں نے حسین نہ چاہوے. میں صدقے جاواں, زندگی دراز ہوئے. اس مولا حسین بابے دے قدمت اطلاع قدر مولا میں کیوں نہ چاہواں, آدھن میں نے او چاہوے جس نو میدان کربلا چاہیا ویسی.
حسین نو کسے نہیں چاہنا لہذا میں حسین نہ چاہوے باقی میرے پوتر چاہمین ایمیں بابے نو چوکے گھر دے قریب لے آئے اے مین دروازے مولا علی علیہ السلام آکے مین دسو تھوڑی جی آواز دے دے سو تاکہ میں وین کر لاں مولا فرمائے میں رکھو چاہ بس ٹھیک مولا نو رکھیا حسن بچڑا جی اصحاب نو واپس بھیج دیو مولا حسن آدھے نے مولا توڑے جانسار صحابہ وفادار صحابہ مولا فرمائے بے شک وفادار صحابان جانسار صحابان مگر میں نے پاک کہ میری قتل دی اطلاع میری دیاں کو ٹر گئی میں علی برداشت نہیں کردہ میری دیاں دے وینا دی آواز میرے صحابہ دے کرنا تے آوے تعداد نہ ویکھیں میرا خلوص ویکھیں قسم قرآن دی جیڑے مولا علی اپنے زخمی حالت وفادار صحابہ دے کرنا تے دیاں دا وین برداشت نہ کر دے آج نجف والے پاس سے منہ کر کے آکھو کہ یا علیو دو کی میں برداشت کیتے جو 5 لاکھ ودماش آئی لوگ پتھر پہ مار دیان تے مار کے ادھر پہچان ہوئی یا باغی دیاں بہنا میں صدقے نوکر جوانیاں مانو آباد و شاد رہو بس اتھائیں میں بالکل وین دے قریب آ گیا 18 19 گزری 19 دی رات گزری 20 گزری 20 دی رات 21 دا دن آیا ہے نا تو ساری اولاد سامنے بیٹھی ساری اولاد سامنے بیٹھی مولا میر کائنات نے ساری اولاد آلے پاس جٹھ ہے قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا قول جی حکمت ہوندی راز ہوندہ ہے سچی بات ہے اتھے راز ہائی وَإِلَّا معصوم دے کوئی شے حضوری نہیں ہوندی کوئی مسئلت آئی کوئی راز ہائی جس دی بنیاد تے مولا میر کائنات فرمائے میں 2 چیزاں حضوریاں چھوڑیاں ایک سجدہ ہے ایک خطبہ ہے ایک سجدہ ہے ایک خطبہ ہے کون ہے جڑا میرا سجدہ پورا کرے کون ہے ذہن تیار میں بیان شروع کران جی کون ہے جڑا میرا سجدہ پورا کرے کون ہے جڑا میرا خطبہ پورا کرے اولاد چوں سب تے پہلے مولا حسین بولے قدمات ہاتھ لا کر بابا میں جانا تے توڑا سجدہ جانے ہر بندے تو واجہ میرے پاس ویکھنا سجدے دی زمانت مولا حسین دیتی ہے مظلوم دے سجے موڑے تے ایک مسور دا ہاتھ آیا ہے صدقے بھائی ایک مسور دا ہاتھ آیا ہے رو کیا دے بیرا کر لے سجدے دا وعدہ خطبہ جانے تے میں زینب جانا میں صدقے جاما خطبہ جانے تے میں زینب جانا یہ دے ویچی اشارہ دے چما صاحبے جدہ جناب حسین بادشاہ فرمائے نا سجدہ میں تے خطبہ میری بہن زینب انہوں ویکھے میرے پاس ہو سے میرے امام دی ڈھا نکلیے دی علی پاس سے ویکھے آلیہ تو تے خطبہ میں صدقے جامع جی مولا میں تے خطبہ تو ساں خطبہ میرے ذمہ لاؤ خطبہ میں پورا کرے ساں اس سے میرے امام دا وین بلندہ ہے آدھنا ساری اولاد میرے حجرے چو نکل جائے اللہ زینب فقط آلیہ رہ جائے سارے پوتر حجرے چو ٹر گئے کلی جناب آلیہ رہ گئے جناب علی بادشاہ ہے ضرور کار چھوڑی جڑے بے اولاد ہو جھولیاں بیدار کرو جڑے مکروہ ہو جھولیاں بیدار کرو مولا علی بھائی ساجد مولا میرے کائنات اپنے دی علی پاسے وے کے بیٹا وعدہ کیتا ہی میں خطبہ پورا کرے سا آلیہ خطبے دا تعلق لہجے نالو لے میں صدقے بھائی مولا توڑا پرسا قبول ہوئے اے روحانیت اے کمال توڑا معیار اتنا کمال سونا ماحول بنایا نے روکن آلیہ خطبے دا تعلق لہجے میں صدقے جاواں اور سیدزاد میں بسم اللہ نوکر جوانیاں مانو اے دے ویچی مسائبے روکن آلیہ خطبے دا تعلق لہجے نال ہوندہ ہے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ماتم دی دعوت میں بھی ایک دی دا پیوہاں بھائی ساجہ دی گھر روے مسائب دا اثر زیادہ ہوندہ ہے اور سے مولا علیہ کہ میں آج تک سکدہ رہا میرے نال بول ہائے میں صدقے جاواں جیڑی میرے نال نائیں بولیں دی خطبے کی میں دے سے
رو کہتے بیٹا خطبے دا تعلق لہجے نال ہو دے رو کہتے بابا وعدہ کر دیا خطبہ جانے تے توڑی دھی جانے اور ویکھنا میرے پاس ہے اور مولا میرے قنات پر میں ساری اولاد اٹھ جاؤ اللہ زینب کلی میری دھی رہ جائے او بھائی ساجد جملہ یوکھائے اور میرے امام آکے میرے بچڑا یا تو ہے یا میں یا علا کل شین قدیر آپ وعدہ کیتے میں خطبہ پورا کرے سا خطبے دا تعلق لہجے نال ہوندہ ہے میرے سامنے ایک قرآن دی آیت پڑھ میں ویکھا تیرا لہجہ میرے نال ملدہ ہے اوہ قرآن جوات رائے دا پا جناب زینب سجیو ڈٹھا ہے میں صدقے بھائی سونا محول ہے صدقے مالا میں بسم اللہ کرا اور بچڑے سونا وین پہ کریں دیا سونا محول ہے ترے دپا جنابی آلیا سجیو ڈٹھا ہے ترے دپا کھبیو ڈٹھا ہے چہرے تے پسینہ آیا روکا دی بابا حکم دیو تے پڑھا قرآن اور ویکے میرے پاس جناب زینبی آلیا بابے دو کمان کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسا اس مولا علی نو زخم بھول گیا ہے روک دے من گیا تیرا لہجہ مل دے صدقے جوانی مانو آزاد بیٹا میں من گیا تیرا لہجہ میرے نال مل دے اور بیکر میرے پاس 10 محرم آئی دیگر دا ٹائم آئی ہو گیا سجدہ پورا اور بیکر میرے پاس جدہ سجدہ پورا ہو گیا اور قرآن جوا کربلا تو علی دی ٹور پہیے کوپے دا میل دروازہ آیا ہے اس سے میری سین بابے دے لہجہ چو خطبہ دیتا ہے جدہ بابے دے لہجہ چو خطبہ دیتا ہے اکا تو ربینا صحابی بازار جائے آدھا اینا علی ابن ابی طالب او لوگوں کتے ابو طالب دا بچڑا علی آدھل علی کوئی نہیں آدھل علی نہیں تھی علی دا کیڑا پتر ہے آدھل علی دا پتر نہیں علی دی دھی میں صدقے جامعہ زندگی دراز ہوئے آدھر علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دی زینب خطبہ پی دین دیئے اور قرآن جوا ہون کمینہ سامنے آیا ہے اور سے جناب زینب علیہ کیا اوہ خبردار زبان بند کر اور کمینہ دے سب تو کی مصیبت کتھی آئی اور جناب زینب دوین آیا ہے رو کیا دی آموت وندی اور میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا آیا پاؤں او میرے طرز کلام اللہ لعنت